بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کے پرانے محلے میں جہاں ہر دیوار پر رشتوں کی خوشبو اور حسد کی نمی بسی ہوئی تھی، وہاں زری بیگم کا گھر سب سے نمایاں تھا۔ اس کے شوہر عبدالقدوس ایک مدرسے کے استاد تھے، نرم گفتار اور شفیق مزاج، مگر زری بیگم کے دل میں ہمیشہ ایک چبھن رہتی تھی۔ وہ جب بھی اپنے بھائی ناصر کے گھر جاتی تو دل میں ایک عجیب سی گرمی اٹھتی، جیسے کسی نے دل پر نمک چھڑک دیا ہو۔ ناصر کی بیوی صفیہ خوش شکل اور سلجھی عورت تھی، اور اس کی بیٹی خدیجہ تو گویا گاؤں کی چاندنی تھی۔ لمبے بال، شرم بھری مسکراہٹ اور باتوں میں ایسے مٹھاس کہ لوگ اسے دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں کہتی تھیں، صفیہ بہن، تمہاری قسمت تو سچ میں چمکدار ہے، اتنی نیک اور خوبصورت بیٹی ہے تمہارے پاس۔ زری بیگم ہنستی تو تھیں، مگر دل میں ایک جلتی ہوئی حسد کی آگ ہر دن تھوڑی اور بڑھ جاتی۔ ایک دن زری نے اپنے ہمسائے کو کہا، پتہ نہیں لوگ اتنی تعریفیں کیوں کرتے ہیں خدیجہ کی، آخر میں بھی کچھ کم نہیں، مگر کوئی میری بات نہیں کرتا۔ کتنی کم عمری میں میری شادی میرے بھائی بھابھی نے اتنی بڑی عمر کے آدمی سے کر دی جو مجھ سے 10 سال بڑا ہے، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہ کہا، خاموشی سے اپنا گھر بسائے ہوئے ہوں، میری تو کوئی بھی تعریف نہیں کرتا۔ ہمسائے نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، زری، شاید اللہ نے خدیجہ کے نصیب میں کچھ خاص رکھا ہے۔ زری نے فوراً منہ پھیر لیا، بس یہی تو برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، اب اماں کی بات فوراً مجھے چلتا کر دیا۔ کچھ سال گزر گئے، خدیجہ جوان ہو گئی۔ اس کی ماں صفیہ کے دل میں خوشی تھی کہ اس کی بیٹی کے رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آخرکار ایک نیک سیرت تعلیم یافتہ لڑکا حسان اس کا رشتہ لے کر آیا۔ نکاح ہوا، گاؤں بھر میں چرچے ہوئے، اور زری بیگم کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ شوہر نے پوچھا، زری، نیند نہیں آ رہی؟ وہ بولی، بس دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں سب لوگ خدیجہ کے لیے اتنے خوش ہیں، جیسے ہماری بیٹی کا وجود ہی بے معنی ہو، حالانکہ میری عائشہ اب 14 برس کی ہے۔ عبدالقدوس نے نرمی سے کہا، یہ دنیا زری، کبھی کسی کے نصیب پر خوش ہونا سیکھو، اللہ سب کو دیتا ہے۔ مگر زری کے دل میں حسد کی آگ بجھنے کی بجائے مزید بھڑک گئی۔ اگلے دن وہ بازار گئی، ایک پرانی ٹوٹی عمارت کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کے پاس پہنچی، جسے گاؤں والے کرما والی اماں کہتے تھے۔ عورت کے بال سفید مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے زری کو دیکھ کر کہا، کیا لینے آئی ہو بی بی؟ دل کا سکون یا کسی کا چین چھیننے کا ارادہ ہے؟ زری نے کامتے لہجے میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ خدیجہ کی شادی ٹوٹ جائے، اس کا شوہر اسے نفرت کرے، اس پر بد کرداری کا الزام آئے۔ میں بس دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی وہی رہے جو میں سالوں سے رو رہی ہوں۔ اس جادوگرنی نے ہنسی دبائی، یہ تو بڑا عمل ہے، اس کے لیے تیرا عزم چاہیے، خون کی قربانی چاہیے۔ زری نے کہا، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ اس رات زری نے کالا کپڑا بچھایا، جادوگرنی نے تعویذ نکال کر دیا، کہا، یہ خدیجہ کے کپڑوں کے قریب رکھ دینا، باقی کام خود ہو جائے گا۔ زری نے چپ چاپ وہ تعویذ اپنے بھائی کے گھر کے صحن میں پھینک دیا، جہاں خدیجہ کے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ اگلی صبح صفیہ نے خدیجہ کے ہاتھ میں کپڑا دیتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ کپڑے پہن لو، آج تمہیں سسرال واپس جانا ہے۔ خدیجہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، امی، اللہ کا شکر ہے سب مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ صفیہ نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے ہمیشہ، مگر قسمت کے کھیل تو انسان کے ارادوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس شام جب خدیجہ گھر لوٹی تو اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ شوہر حسان نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، تمہیں دیکھ کر دل بے چین ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں تمہارا چہرہ مجھے برا لگنے لگا ہے۔ خدیجہ حیران ہو گئی، آپ کو کیا ہوا؟ کل تک تو آپ محبت کرتے تھے۔ حسان نے غصے سے دروازہ بند کر دیا، مجھے تم سے نفرت ہے، تمہارا سایہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ چند دنوں میں رشتے کا سارا پیار زہر بن گیا۔ خدیجہ کی ساس کہنے لگی، بیٹا، تمہارے شوہر پر کچھ اثر ہو گیا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر پاگل سا ہو جاتا ہے۔ خدیجہ روتی، سجدے میں گرتی، دعائیں مانگتی، مگر کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ ایک دن حسان نے سب کے سامنے کہا، میں طلاق دیتا ہوں، میں مزید اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پورا گاؤں سن کر دنگ رہ گیا۔ صفیہ بے ہوش ہو گئی۔ زری بیگم نے اندر بیٹھ کر یہ خبر سنی تو چہرے پر ایک لمبی سانس لی اور خود سے بولی، اب دیکھتی ہوں یہ خاندان مجھ سے آگے کیسے نکلتا ہے۔ مگر اس کے اندر کا ضمیر چیخ اٹھا، زری، تم نے کیا کیا؟ ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ مگر زری نے دل کو بہلا دیا،
یہ سب قسمت ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ چند دن بعد خدیجہ ماں کے گھر واپس آ گئی، چہرہ زرد، آنکھوں میں خالی پن، ہاتھوں پر مہندی کے دھبے ابھی باقی تھے، مگر دل میں بس اندھیرا تھا۔ صفیہ نے سینے سے لگایا، بیٹی ہمت رکھ، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ خدیجہ نے دھیرے سے کہا، امی، اللہ نے میرا کیا قصور دیکھا تھا؟ میں نے تو ہمیشہ نیکی کی، پھر یہ انجام کیوں؟ صفیہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یوں 23 برس کی خدیجہ اپنے پھپھو کے کھودے ہوئے گڑھے میں آرام سے گر چکی تھی۔ ادھر زری راتوں کو سونے لگتی تو خواب میں خدیجہ کو دیکھتی، وہ روتی ہوئی کہتی، تم نے میرا گھر اجاڑا، میں تمہیں کبھی سکون نہ لینے دوں گی پھپھو۔ زری گھبرا کر جاگ جاتی، شوہر پوچھتا، کیا ہوا؟ وہ جھوٹ بولتی، بس کوئی برا خواب تھا، مگر دل کے اندر ایک خوف بڑھنے لگا تھا۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہوئی، وہ زری سے ملنے آئے اور کہا، بیٹی، سنا ہے تم اس جادوگرنی کے پاس گئی تھی، یہ سب تم نے کیا ہے زری؟ زری نے نظریں جھکائیں، میں نے کچھ نہیں کیا مولوی صاحب۔ مگر مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو یاد رکھو، اللہ کا انصاف دیر سے ضرور آتا، مگر آتا ضرور ہے۔ زری نے جواب دیا، مولوی صاحب، آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، مگر اندر سے دل کانپ رہا تھا۔ خدیجہ دن بدن کمزور ہونے لگی۔ گاؤں کی عورتیں کہتی، بیچاری کی آنکھوں میں روشنی نہیں رہی، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو۔ صفیہ کبھی کبھی زری کے گھر آتی اور کہتی، بہن دعا کرو، میری بیٹی مرجھا رہی ہے۔ زری مصنوعی ہمدردی سے بولتی، اللہ شفا دے گا، مگر اندر سے وہ ایک عجیب اطمینان محسوس کرتی کہ اب اس کا دل تھوڑا ہلکا ہے۔ اسے لگا کہ اس نے بدلہ لے لیا۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا، زری چھت پر کپڑے اتارنے گئی تو اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ سایہ سا لہرا گیا۔ اس نے آواز سنی، جس نے ناحق کے آنسو بہائے وہ خود اپنے نصیب کا چراغ بجھائے گا۔ زری نے ڈر کر پیچھے دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس چکر آ گیا تھا، مگر اس رات وہ سو نہ سکی۔ چند دن بعد خبر آئی کہ خدیجہ تیز بخار میں چل بسی۔ پورے گاؤں میں صفیہ کی چیخیں گونجتی رہیں، میری بیٹی بے قصور تھی، کسی نے اس پر ظلم کیا ہے۔ زری کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے قرآن کھولا مگر ہر لفظ جیسے اس پر لعنت بھیج رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خود سے کہا، جو ہوا سو ہوا، اب ختم ہو گیا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ دنیا کا کوئی ظلم ختم نہیں ہوتا، وہ نسلوں تک چلتا ہے۔ زری کے ہاتھ کانپے، دل دھڑکنے لگا، مگر اس نے چپ چاپ قرآن بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر سکون کا سایہ نہیں بلکہ خوف کا سایہ چھا گیا تھا۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیا تم مطمئن ہو اب؟ وہ ہلکی آواز میں بولی، ہاں، شاید اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ مگر دل کی گہرائیوں میں وہ جانتی تھی کہ یہ سکون نہیں، یہ عذاب کا آغاز ہے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ خدیجہ کو بھول گئے، مگر زری کے خوابوں میں وہ ہر رات آتی، کبھی رو کر کہتی، پھپھو، تم نے میرا گھر چھینا، اب تمہاری نسل میں وہی ظلم لوٹ کر آئے گا۔ کبھی مسکرا کر کہتی، زری پھپھو، مکافات کا وقت قریب ہے۔ زری خوف سے جاگ جاتی، ہاتھ جوڑ کر دعا کرتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ مگر آسمان خاموش رہتا اور اس خاموشی کے نیچے ایک وعدہ چھپا تھا کہ جو آنسو ناحق بہائے جائیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ زری اپنی بیٹی کو سینے میں لگا کر سونے لگی، مگر دل میں ایک چھپا ہوا خوف تھا، جیسے کوئی سایہ آہستہ آہستہ ان کے گھر میں داخل ہو رہا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی سایہ ایک دن اس کی بیٹی کو اپنے محل تک لے جائے گا۔ بہت سال بیت گئے، وقت کے ساتھ گاؤں کی گلیاں بھی بدل گئیں، مگر زری بیگم کے دل کا خوف نہیں بدلا۔ وہ اب ادھیڑ عمر ہو چکی تھی، مگر آنکھوں میں ایک انجانا ڈر ہمیشہ تیرتا رہتا۔ ہر رات جب وہ قرآن کھولتی تو خدیجہ کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ اس کی بیٹی عائشہ اب جوان ہو چکی تھی، نرم دل، خوبصورت اور تعلیم یافتہ عائشہ، وہ سب کچھ تھی جو کسی ماں کا خواب ہو سکتی ہے۔ مگر زری کے دل میں ہمیشہ ایک خلش رہتی کہ کہیں اس کی جوان بیٹی پر بھی وہی سایہ نہ آ جائے جو کبھی اس کے ظلم سے جنما تھا۔ عائشہ اماں سے کہتی، اماں، آپ ہر وقت اتنی فکر مند کیوں رہتی ہیں؟ میں کوئی کمزور تو نہیں ہوں، میں نے زندگی کا ہر سبق آپ سے سیکھا ہے۔ زری ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، بیٹی، میں بس چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میری جیسی نہ ہو، تمہاری قسمت روشن ہو، تمہارے نصیب میں کبھی آنسو نہ آئے۔ عائشہ اماں کے پاس بیٹھ جاتی اور ان کے ہاتھ دبا کر کہتی، آپ بہت نیک ہیں اماں، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔
مگر زریں کے دل میں ایک انجان خوف بار بار دستک دیتا۔ وہ جب بھی عائشہ کو آئینے کے سامنے بال سنوارتے دیکھتی تو دل میں ایک ٹھنڈی سی لہر اتر جاتی، جیسے کسی پرانی یاد نے دل میں زہر گھول دیا ہو۔ عائشہ کو گاؤں میں سب عزت سے دیکھتے تھے، اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی، شام کو عورتوں کے کام آتی، کبھی کسی کے بیمار والد کو دوا دیتی تو کبھی کسی بچے کی کتابیں خرید دیتی۔ لوگ کہتے یہ لڑکی تو فرشتہ لگتی ہے، مگر زریں کی آنکھوں میں کبھی سکون نہیں آیا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید اس کی نیکیوں سے میرے گناہ دھل جائیں، مگر ہر رات خواب میں وہی سایہ آتا، خدیجہ کا چہرہ جو کبھی مسکرا کر تو کبھی روتے ہوئے کہتا، زریں مکافات ختم نہیں ہوا، ابھی تمہاری نسل باقی ہے۔ زریں جاگ جاتی، ہاتھ کانپتے، دل دھڑکتا، اور وہ کہتی، یا اللہ میری بیٹی کو اس سب سے محفوظ رکھنا۔ عائشہ اکثر کہتی، اماں آپ کو بار بار ڈر کیوں لگتا ہے؟ آخر آپ نے ایسا کیا کیا تھا؟ زریں چونک کر کہتی، کچھ نہیں بیٹی، بس کچھ پرانی باتیں ہیں جنہیں بھول جانا بہتر ہے۔ عائشہ کے چہرے پر تجسس آتا مگر وہ آگے نہ پوچھتی۔ ایک دن گاؤں کی اماں نصرت آئی، وہ زریں کے پرانے رشتہ دار تھیں۔ بولی، زریں تمہاری بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، کوئی رشتہ آیا ہے اس کے لیے شہر سے؟ شریف خاندان ہے، ان کا لڑکا حاشر سرکاری نوکری کرتا ہے، نیک مزاج اور دیندار۔ زریں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بولی، نصرت آپ جانتے ہیں میری خواہش ہے کہ عائشہ کسی بڑے گھر جائے، اسے وہ سب ملے جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ نصرت بولی، تو پھر تیار رہو، میں 2 دن میں ان لوگوں کو بلا لوں گی۔ زریں نے عائشہ کو خبر دی تو وہ ہنستے ہوئے بولی، اماں ابھی تو میں نے بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، ابھی شادی کہاں؟ اماں نے نرمی سے کہا، بیٹی لڑکیاں ہمیشہ سیکھتی رہتی ہیں، مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اگر اچھا رشتہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت خوش تھی، اور وہ یہ بات بھلا بیٹھی تھی کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے کسی اور کی زندگی کس طرح سے اجاڑی تھی، اپنی حسد کی آگ میں کس طرح جل کر ایک ہستی بستی خوبصورت نوجوان لڑکی کا محبت بھرا آشیانہ تباہ کر دیا تھا۔ عائشہ رشتے کے لیے سن کر کافی خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ اس کے منگیتر کے بارے میں بہت اچھی باتیں سننے کو مل رہی تھیں کہ وہ بہت تعلیم یافتہ ہے۔ عائشہ کو بھی تعلیم سے بہت محبت تھی، اور ایک اچھا ہمسفر تو ہر کسی کی خواہش ہوتا ہے۔ 2 دن بعد حاشر کے والدین آئے، گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ زریں نے سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ یہ رشتہ طے ہو جائے۔ عائشہ نے چائے بنائی اور شرماتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ نصرت نے کہا، یہ ہے زریں کی بیٹی عائشہ۔ حاشر کی ماں نے مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے تمہاری بیٹی، باتوں سے ہی تمیز جھلک رہی ہے۔ حاشر نے نظریں نیچی رکھی، مگر ایک لمحے کے لیے عائشہ کو دیکھا تو کچھ بول نہ سکا۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ سب نے باتیں کی، زریں خوش تھی، کہنے لگی، نصرت بہن لگتا ہے قسمت مسکرا رہی ہے۔ نصرت نے دعا دی، اللہ تمہاری بیٹی کو نصیب دار کرے، آج کل کے دور میں ایسے رشتے صرف قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ عائشہ نے اماں سے کہا، اماں وہ لوگ تو بہت اچھے لگ رہے تھے، حاشر نے بھی بہت عزت سے بات کی۔ زریں نے کہا، ہاں بیٹی وہ شریف لوگ ہیں، تم دعا کرو کہ نکاح کی تاریخ جلد طے ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی خوشیوں کو کسی حاسد کی نظر لگ جائے۔ رات کو جب سب سو گئے تو زریں نے قرآن کھولا، دل میں شکر ادا کیا، یا اللہ میری بیٹی کے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ لیکن اسی لمحے ایک ہوا کا جھونکا آیا اور قرآن کے ورق پلٹ گئے، جیسے کسی نے ہاتھ لگایا ہو۔ زریں چونک گئی اور کہنے لگی، استغفر اللہ، یہ کیا ہوا؟ پھر خود سے بولی، شاید کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، مگر دل میں وہی پرانا ڈر جاگا۔ اگلے دن زریں محلے میں بیٹھی عورتوں سے بات کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک بوڑھی عورت آ گئی، چہرہ پہچانا پہچانا سا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، زریں میں شہر سے آئی ہوں، تمہیں پہچانا نہیں کیا؟ میں صفیہ ہوں۔ زریں کا دل دھک سے رہ گیا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا اور کہا، ارے صفیہ تم کہاں سے آ گئی؟ برسوں بعد تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے۔ صفیہ نے مسکرا کر کہا، دل خوش تو ہے مگر آنکھیں خالی ہیں۔ زریں کچھ سمجھ نہ سکی، کہنے لگی، اندر آؤ چائے پیتے ہیں۔ صفیہ نے کہا، نہیں زریں میں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ گناہ کا سایہ کبھی مٹتا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ زریں کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ اندر گئی اور خود سے بولی، یہ عورت کیوں آئی تھی؟ کیوں پرانے زخم چھیڑ گئی؟
कई साल पहले जरी के भाई का इंतकाल हो गया था। उसके बाद सफ़िया अपनी माई की चली गई थी, जो कि शहर में था, और जरी ने भी उससे कतई ताल्लुक़ इख्तियार कर ली थी, क्योंकि उसे देखकर उसे फ़ौरन खदीजा की याद आ जाती थी। आयशा ने अम्मा को परेशान देखा तो कहा, अम्मा क्या हुआ, आप इतनी सहमी हुई क्यों हैं? जरी ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई। आयशा ने कहा, अम्मा अब तो सब अच्छा होने वाला है, आप खुश रहें, अल्लाह ने हमें नवाजा है, हाशिर जैसे नेक इंसान से मेरा निकाह होने वाला है। जरी ने उसके चेहरे को देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा महफूज रखना। चंद हफ्ते गुजरे, निकाह की तारीख तय हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा के दोस्त तोहफे लेकर आए, मोहल्ले की औरतें गाने गाने लगी। जरी हर कोने में खुशबू छिड़क रही थी, मगर दिल के किसी हिस्से में एक अंधेरा सा था। वो बार बार सोचती कहीं कोई नज़र न लगा दे। वो बार बार दम करती, या अल्लाह बुरी नज़र से बचा। मगर ख्वाबों में अब फिर वही आवाज़ आने लगी थी, जरी मकाफात का वक्त करीब है। जरी घबरा कर उठती, वज़ू करती, कुरान खोलती, मगर आयतें धुंधली दिखाई देती। उसने खुद से कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा, ये सब वहम है, मेरी बेटी नेक है, अल्लाह उसके साथ, मेरे गुनाह मेरे बच्चों के नसीब में नहीं आ सकते। एक दिन शाम को जब हाशिर आयशा से मिलने आया तो दोनों आंगन में बैठ गए। हाशिर ने कहा, आयशा तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारी बातों में ऐसी नरमी है जैसे बारिश की हवा हो। आयशा हंसते हुए बोली, आप तो बहुत बातूनी हैं, मुझे तो लगा था आप संजीदा हैं। हाशिर ने कहा, नहीं, बातूनी नहीं, बस दिल से जो निकला कह दिया। आयशा ने नज़रें झुका ली और कहा, अम्मा कहती हैं इंसान को अपनी बातों में सच्चाई रखनी चाहिए। हाशिर ने कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, इसीलिए मैंने पहली मुलाकात में फ़ैसला कर लिया था कि तुम ही मेरी ज़िंदगी की दुआ हो। जरी ने दूर से दोनों को देखा तो दिल में सुकून की लहर दौड़ी। वो बोली, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी बेटी को इज्जत दी। मगर फिर एकदम उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसके कान में सरगोशी की हो। जरी खुश ना हो, अभी हिसाब बाकी है। वो चौंक कर मुड़ी, मगर कोई न था। घर में बस हल्की हवा चल रही थी। उसने इस्तग़फ़ार किया और कुरान उठाकर सीने से लगाया, मगर दिल का खौफ ख़त्म न हुआ। निकाह की तैयारियों में सब मसरूफ़ थे। कपड़े सिल रहे थे, ज़ेवरात आ रहे थे, मेहमान बुलाए जा रहे थे। जरी की खुशी दीदनी थी, मगर जब भी वो अकेली होती तो एक सन्नाटा उसे घेर लेता। कभी कभी वो सोचती कि कहीं ये सब ज़्यादा खुशी किसी आजमाइश का पेश ख़ैमा तो नहीं। एक रात वो आयशा के कमरे में गई। बेटी सो रही थी, चेहरे पर चांदनी फैली हुई थी। वो सरहाने बैठकर बोली, मेरी बच्ची, अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी रोशन हो। जो जुल्म मैंने किसी पर किया उसका साया तुम तक ना पहुँचे। आयशा नींद में हल्की आवाज़ में बोली, अम्मा आप क्यों रो रही हैं, सब ठीक है ना? जरी ने आंसू पोंछे हुए कहा, हाँ बेटी, सब ठीक है, सो जाओ। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। आयशा और हाशिर का निकाह करीब आ गया। गांव में सब तैयारियों में लगे थे। जरी अब कुछ मुतमईन थी, मगर कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई घर के आसपास घूम रहा हो। कभी आंगन में पत्ते खुद ब खुद हिलने लगते, कभी छत से कदमों की आवाज़ आती, मगर जब देखती तो कोई ना होता। एक दिन उसने नुसरत फुप्पो से कहा, मुझे लगता है कोई हम पर नज़र रख रहा है। नुसरत ने कहा, तुम वहम करती हो जरी, शादी के दिन करीब हैं, तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो। जरी ने कहा, हाँ शायद तुम ठीक कहती हो, मगर दिल है कि मानता नहीं। निकाह से एक दिन पहले जरी ने मस्जिद जाकर दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरे किसी गुनाह की सज़ा बाकी है तो मुझ तक रख, मेरी बेटी को महफूज रख। वो रोती रही। वापस आए तो देखा आयशा सहन में बैठी हाशिर से फ़ोन पर बात कर रही थी, हंस रही थी। जरी ने एक लम्हे के लिए सुकून की सांस ली, मगर आसमान पर बादल छा गए। हवा तेज़ हो गई और दिल में एक धड़का सा लगा, जैसे कोई अनदेखा हाथ तकदीर के वरक पलट रहा हो। मगर जरी ने खुद को समझाया कि ये सब बस मौसम का असर है, और फिर अंदर जाकर कुरान के पास बैठ गई, जैसे हमेशा करती थी। वो नहीं जानती थी कि तकदीर ने उसकी दुआओं का इम्तिहान लिख दिया है, और वो दिन जब आयशा दुल्हन बनेगी वही दिन होगा जब पुरानी कहानी एक नए अंजाम के साथ लौटेगी। शादी वाले दिन का सूरज जैसे ख़ास चमक के साथ तुलू हुआ। आयशा के घर में सुबह से ही रौनक थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। गली के नुक्कड़ से औरतें बैंड की धुनें सुनती और बच्चों के शोर से महफिल मज़ीद जिंदा हो रही थी। जरी बेगम का चेहरा खुशी से तमतमाता जा रहा था।
वो मेहमानों को हदायतें दे रही थीं कि खाने का बंदोबस्त सही हो, दूल्हे वालों के लिए ख़ास मीठा अलग रखा जाए, और आयशा के कमरे में जाकर हर थोड़ी देर बाद देखती कि सब ठीक है या नहीं। आयशा आईने के सामने बैठी थी। सुर्ख जोड़े में उसके चेहरे पर वही शर्मीली मुस्कुराहट थी जिसका इंतज़ार हर माँ करती है। उसने हल्की आवाज़ में कहा, अम्मी, मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। जरी हंसी और बोली, अरे बेटा, शादी का दिन है, सबको ऐसा ही लगता है, कुछ नहीं होगा, बस आंख बंद करो और शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें इतना प्यारा नसीब दिया है। आयशा ने आहिस्ता से सर हिलाया, लेकिन उसकी नज़रें मुसलसल दरवाजे पर जा टिकती थीं, जैसे कोई अनजाना खौफ उसके दिल में उतर रहा हो। इसी दौरान सहन में अचानक शोर मच गया। कोई औरत ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रही थी। सब मेहमान हैरान रह गए। एक औरत सफ़ेद लिबास में दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून और आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने आग दहकाई हो। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। एक बूढ़ी खाला बोली, अरे ये कौन है? किसी ने इसे बुलाया क्या? जरी के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसने अपनी खाला की तरफ देखा, जो भवें सुकेड़ के कहने लगी, जरी, तुम जानती हो ये कौन है? जरी ने सर नफी में हिलाया, मगर दिल के अंदर एक नाम गूंज रहा था, खदीजा। खदीजा, वो औरत जो बरसों पहले बदनामी और दुख के तूफान में डूबी मत गई थी। वही खदीजा अब उस दरवाजे पर खड़ी थी और बुलंद आवाज में कह रही थी, जरी, मकफ़ात का अमल शुरू हो चुका है। जिसने मेरा घर बर्बाद किया था, अब उसकी बेटी की बारी है। सब लोग सख्ते में आ गए। एक नौजवान बोला, बीबी, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी वाले घर में आकर ऐसी बातें करती हो, चली जाओ यहाँ से। खदीजा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं दीवानी नहीं हूँ, मुझे बस अपना वादा पूरा करना था। मैं कहे बगैर नहीं जा सकती जरी। तुमने मेरे सुख छीने थे, आज तुम्हारा दिल दिखेगा दुख की वो शिद्दत जो मैंने महसूस की थी। जरी आगे बढ़ी और गुस्से से बोली, कौन हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। उसने कहकर लगाया, वो कहगा जिसमें दुख और इंतकाम दोनों घुल गए थे। वो बोली, पुलिस बुलाओ जरी, लेकिन मकफ़ात को कौन रोकेगा? आज तुम्हारी बेटी आयशा तुम्हारे गुनाहों की कैदी बन चुकी है। जरी ने कांपते हुए कदम पीछे किए। मेहमान एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। कोई कह रहा था, शायद ये औरत वाकई पागल है। कोई कहता है नजरें बद हैं, कोई कहता है किसी ने जादू कर दिया है। कुछ औरतें अपनी आंखों पर हाथ रखकर इस्तग़फ़ार पढ़ने लगती हैं, तो कुछ जवान लड़कियां खौफ से सहम कर दीवार के साथ लग जाती हैं। सेहन में बैठा निगाह ख्वां हैरत से कुरान की आयत पर रुका हुआ है। उसके सामने माइक रखा है और सामने वो जगह जहाँ चंद लम्हे पहले आयशा बैठी थी अब खाली दिखने लगती है। उसके पहलू में रखा फूलों का हार आधा जल चुका है और उससे हल्का सा धुआं उठ रहा है। जरी बेगम चीखती हैं, मेरी बच्ची कहाँ गई? कोई देखो, बाहर कोई उसे ढूंढो, वो तो अभी यहीं थी। अल्लाह के लिए कोई देखो, वो कहाँ गई? उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाती है। औरतें दौड़कर उन्हें सहारा देती हैं। कोई पानी लाता है, कोई उनके चेहरे पर हाथ फेरती है, मगर वो बार बार एक ही जुमला दोहराती है, मेरी बच्ची को किसी ने ले लिया, मेरी आयशा को किसी जिन ने ले लिया। हाशिर जो निकाह के लिए वज़ू करके आ रहा था, दरवाजे से अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि पूरा हाल अफरा तफरी का शिकार है। वह हैरत से पूछता है, क्या हुआ? सब लोग खामोश क्यों हैं? कोई मुझे बताए आयशा कहाँ है? निगाह ख्वां कपकपाते लहजे में बोलता है, बेटा, अभी आयत पढ़ने ही वाला था कि फूलों की हार में आग लग गई और फिर वो दुल्हन अचानक गायब हो गई, जैसे हवा ने निकल लिया हो। हाशिर का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो दीवाना वार उस जगह को देखता है जहाँ वो चंद लम्हे पहले बैठी थी और फिर ज़मीन पर बैठकर हाथों में चेहरा छुपा लेता है और धीरे से कहता है, ये ख्वाब नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। कोई औरत दबे लफ्ज़ों में बोलती है, मैंने सुना था कुछ अर्सा पहले उनके घर कोई अमल हुआ था। कोई कहता, हाँ, वही अमल अब लौट आया है। वो औरत जो सहन के कोने में खड़ी ये मंजर देख रही थी, उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल जाती है। वो आहिस्ता से आगे बढ़ती है और जरी के करीब जाकर बोलती है, देखा जरी, मैंने कहा था ना, मकफ़ात का वक्त आ गया है। ये वही जिन है जिस पर तुमने अमल करवाया था, जिसके ज़रिए तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। अब वो तुम्हारी नस्ल से बदला ले रहा है। जरी बेगम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، خدیجہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری بیٹی کو واپس لے آؤ، تم جو چاہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ خدیجہ کا لہجہ ٹوٹا ہوا مگر سرد ہے۔ وہ کہتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی زنی، وہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے۔ جسے تم نے بلایا تھا اسے اب روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں صحن کے باہر سے کسی بچے کی چیخ سنائی دیتی ہے اور وہ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ گلی کے نکڑ پر ایک سایہ سا جھلملاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے کوئی روشنی اور دھند کا ملاپ ہو۔ عورتیں دروازے کے پاس جا کر دیکھتی ہیں تو ایک لمحے کو سب کے دل رک جاتے ہیں۔ وہ عائشہ ہے، سفید لباس میں، وہی عروسی دوپٹہ، مگر چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور آنکھوں میں خالی پن، جیسے کسی نے اس کی روح نکال لی ہو۔ زری دوڑتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے، عائشہ میری بچی، تو کہاں گئی تھی؟ میں پاگل ہو گئی تھی تجھے نہ پا کر۔ عائشہ خاموش کھڑی رہتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی، بس اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، جیسے کسی آواز کو سن رہی ہو۔ خدیجہ سرگوشی میں کہتی ہے، زری وہ واپس نہیں آئی، وہ تو لے جائی گئی ہے، یہ جو تم دیکھ رہی ہو وہ صرف جسم ہے، روح نہیں۔ زری خوف سے پیچھے ہٹتی ہے اور کہتی ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بچی میرے سامنے کھڑی ہے۔ خدیجہ نے کہا، تمہیں یاد ہے تم نے جب میرے اوپر عمل کروایا تھا تو جادوگر نے کہا تھا اس عمل کا جن ہمیشہ تمہارے خاندان کے کسی فرد سے منسلک رہے گا جب تک ازالہ نہ ہوا۔ آج وہی جن تمہاری نسل سے اپنی قیمت وصول کر رہا ہے۔ زری چیختی ہے، نہیں، میں اپنی بیٹی کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑتی ہے، مگر ہاتھ چھونے سے پہلے ہی اس کے بدن سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلتا ہے، جیسے کسی نے دھکیل دیا ہو۔ زری پیچھے گر جاتی ہے۔ حاشر آگے بڑھتا ہے، وہ عائشہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، عائشہ یہ میں ہوں، حاشر، تمہارا نکاح ہونے والا تھا، کچھ کہو نا۔ وہ دھیرے سے کہتی ہے، تم دیر سے آئے ہو حاشر، میں وہاں جا رہی ہوں جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں۔ سب گھبرا جاتے ہیں۔ نکاح خواہ آیت الکرسی پڑھنے لگتا ہے، کچھ لوگ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس لمحے پورا گھر لرزنے لگتا ہے، جیسے زمین ہل رہی ہو، پردے اڑنے لگتے ہیں اور روشنی کے درمیان ایک دھواں سا بننے لگتا ہے جو آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ وجود بلند آواز میں کہتا ہے، وہ میری ہے، تم سب نے اسے میرے حوالے کیا ہے، آج سے یہ میری دلہن ہے۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، زری بیگم بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ حاشر آگے بڑھ کر کہتا ہے، وہ انسان ہے، اسے چھوڑ دو، مگر وہ آواز غصے سے گرجتی ہے، انسان تمہاری حدیں جانتا ہے، یہ نکاح انسانوں کا نہیں مقدروں کا ہوتا ہے، اور مقدر میں جو لکھا جا چکا ہو اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ سب خوف سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ عائشہ اس دھوئیں کے اندر چلی جاتی ہے، اس کے دوپٹے کی ایک جھلک باقی رہ جاتی ہے جو زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ عورت روتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ، یہ انجام میں نے نہیں مانگا تھا، میں نے تو بس انصاف مانگا تھا۔ نکاح خواہ لرز سے ہاتھوں سے قرآن بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے، بس اب دعا کرو کہ وہ جہاں بھی ہو سکون میں ہو۔ لوگ سہمے ہوئے گھروں کو جانے لگتے ہیں۔ زری کو ہوش آتا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کا نام پکارتی ہے، کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ دوڑ کر صفیہ کے پاس جاتی ہے اور گڑ گڑا کر کہتی ہے، کچھ کرو خدا کے لیے، کچھ کرو۔ صفیہ کہتی ہے، میں تو پہلے ہی کہہ چکی تھی زری، جب انسان دوسروں کے نصیبوں میں آگ لگاتا ہے تو وہ شعلے ایک دن اس کے اپنے دامن تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب تمہیں ازالہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی۔ زری زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے، ازالہ کیسے کروں؟ وہ کہتی ہے، تمہیں اس جن کو راضی کرنا ہوگا جسے تم نے بلایا تھا، وہی تمہاری بیٹی کو واپس کر سکتا ہے، مگر وہ انسانوں کی بات نہیں سنتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ زری گھبرا کر کہتی ہے، میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، بس میری بچی کو واپس لے آؤ۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، کبھی کبھی جان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن کفارہ زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ زری کے کانوں میں یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں اور وہ بے بسی سے زمین پر سر رکھ کر روتی ہے۔ باہر آسمان پر بادل گرج رہے ہیں، ہوا تیز ہو چکی ہے اور ایک دور دراز پہاڑوں کے پار جنوں کے محل میں ایک نیا چراغ جلتا ہے اور اس کے سامنے عائشہ بیٹھی ہے، چہرے پر حیرت اور خوف، آنکھوں میں سوال۔ وہ دھندلا سا وجود آہستہ سے کہتا ہے، تم صرف میری دلہن بنو گی۔ عائشہ جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ ہر طرف روشنی تھی، مگر وہ روشنی سورج کی نہیں، کسی اور دنیا کی تھی۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ نظر نہیں آتی تھی، دیواروں پر نیلے اور سنہری رنگوں کی لہریں چل رہی تھیں۔
जैसे पानी बह रहा हो। हवा में एक मीठी खुशबू थी जो उसके दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी, मगर साथ ही खौफ भी था। वो उठकर बैठ गई। इर्द गिर्द देखा मगर कोई इंसान नजर नहीं आया, सिर्फ एक लंबा सा दरवाज़ा जिस पर चांदी के फूल बने हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? कोई है यहाँ? आवाज़ चारों तरफ गूंज गई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने चलने की कोशिश की तो पाँव के नीचे संगे मरमर का फर्श ठंडा लगा, जैसे बर्फ हो। वो चलते हुए दरवाजे के करीब पहुंची और जैसे ही हाथ बढ़ाया दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सामने एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें रोशनी के सुतून आसमान तक जा रहे थे। दरमियान में एक तख्त रखा था, सोने का तख्त, जिस पर नीले कपड़ों में मलबूस एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा अजीब हद तक खूबसूरत मगर खौफनाक था, जैसे हुस्न और वहशत दोनों एक साथ जमा हों। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। वो धीरे से उठा और बोला, आखिर तुम जाग गई हो? आयशा का दिल धड़कने लगा। वो पीछे हटी और कपकपाते लहजे में बोली, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने खुद अपने हाथों से बुलाया था। तुम्हारी माँ ने जिस रात किसी और औरत की जिंदगी बर्बाद करवाई थी, उस रात मेरा फैसला लिख दिया गया था कि उस औरत की बेटी मेरी होगी, और वही वक्त आज आ चुका है। आयशा कांपते हुए बोली, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया था? वो बोला, उसने जुल्म किया था एक नेक औरत पर, उस औरत पर जिससे तुम्हारी माँ को हसद था। उस पर ऐसा अमल करवाया जिसने मेरे वजूद को इस दुनिया में बुलाया। मैं उस वक्त एक मुआहदे के जरिए बंधा गया था कि जब वक्त पूरा होगा मैं उस औरत की नस्ल से अपनी दुल्हन लूँगा, और वो नस्ल तुम हो। आयशा ने कहा, ये गलत है। मैं इंसान हूँ, मुझे वापस जाना है। मेरी अम्मी मेरा निकाह होने वाला था, मेरा शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो शख्स आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी जैसे गरज हो। वो आयशा के करीब आकर बोला, तुम्हारा निकाह होने वाला था मगर तकदीर का निकाह पहले हो चुका था। तुम्हारे जिस्म पर वो निशान है जो सिर्फ मेरे हक में लिखा गया है। उसने हाथ बढ़ाकर आयशा के कंधे की तरफ इशारा किया। आयशा ने देखा वहां एक हल्की सी नीली लकीर चमक रही थी जो पहले कभी नहीं थी। वो घबराकर बोली, ये क्या है? उसने कहा, ये वो अहद है जो तुम्हारी माँ ने मेरे जादूगर से करवाया था। उस वक्त तुम अपनी माँ के बतन में थी और तुम्हारी रूह पर वो दस्तखत सब्त हो चुके थे। अब तुम किसी और की नहीं हो सकती। आयशा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती, मुझे वापस भेज दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे अपनी माँ के गुनाह की सज़ा न दो। शामिर मुस्कुराया और बोला, सज़ा नहीं आयशा, ये अजाला है। तुम्हारी माँ ने एक दिल तोड़ा था, अब वो दिल तुम्हारी सूरत में जुड़ गया है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शामिर हूँ, जिनज़ादा शाही नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी दुनिया तुम्हारे आलिम से अलग है, मगर तुम्हारी माँ ने मेरे वजूद को अपनी दुनिया में बांध दिया था। अब जब तक तुम मेरी नहीं बनती मैं उस कैद से आज़ाद नहीं हो सकता। आयशा के आंसू गालों पर बहने लगे। वो बोली, अगर ये सब सच है तो मैं क्या करूं? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो बस अपनी शादी के ख्वाब देखे थे। तुम क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो? शामिर थोड़ा नर्म लहजे में बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा आयशा, मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाऊंगा। तुम्हें वो इज्जत दूंगा जो इंसानों के पास नहीं। तुम्हें दुख नहीं होगा, मगर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। वो बोली, मैं इंसान हूँ, मुझे हवा में उड़ना नहीं आता। तुम्हारी दुनिया मेरी नहीं। वो बोला, तुम्हारे लिए मेरी दुनिया को बदल दूंगा। तुम्हारे लिए मैं इंसानों के लिबास में रहूंगा। तुम्हें सूरज की रोशनी भी दूंगा, मगर तुम्हें मेरे निकाह में आना होगा। आयशा ने कहा, निकाह खुदा के नाम से होता है, और तुम अगर जिन हो तो तुम्हारा खुदा कौन है? शामिर खामोश हो गया। उसकी आंखों में कुछ चमका जैसे दुख की एक परछाई। वो बोला, हमारा खुदा तुम्हारा ही खुदा है, फ़र्क सिर्फ ये है कि हम दिखाई नहीं देते। तुम्हारे जैसा ईमान हम पर भी फ़र्ज है। निकाह हमारा भी उसी नाम से होता है जिससे तुम्हारा। आयशा ने चुपचाप ज़मीन की तरफ देखा और कहा, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो मुझे वापस जाने दो। मेरी माँ से कहो वो माफ़ी मांगे, उसके गुनाहों की सज़ा मुझे क्यों मिले। शामिर के चेहरे पर सख्ती लौट आई। वो बोला, नहीं आयशा, ये माफ़ी से ज़्यादा पुरानी कहानी है। तुम्हारी माँ ने उस वक्त मेरा मुआहदा तोड़ा था और अब तुम्हें वो वादा पूरा करना है। वो आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी माँ ने क्या किया था। उसने हाथ घुमाया और फ़ज़ा में एक तस्वीर उभरी। वो मंजर बिल्कुल वैसा था जैसा बरसों पहले था। ज़री बेगम एक कमरे में खदीजा के नाम पर अमल करवा रही थी।
جادوگرنی ہنسی اور کہہ رہی تھی، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ خدیجہ کی زندگی تباہ ہو تو اس عمل کا خون تمہارے بدن کی اولاد سے لیا جائے گا۔ زری نے کہا، ہاں منظور ہے، بس خدیجہ برباد ہو جائے۔ یہ سب دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں سے چیخ نکل گئی۔ وہ بولی، نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ شامیر نے کہا، سچ کبھی میٹھا نہیں ہوتا عائشہ، تمہاری ماں نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد وہ عمل مکمل ہوا۔ اس دن تمہاری قسمت میرے ساتھ بندھی گئی، اب چاہے تم مانو یا نہ مانو تم میری ہو۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ بولی، اگر میں نہ مانی تو؟ وہ بولا، تب تمہاری دنیا میں وہ سب ختم ہو جائے گا جنہیں تم جانتی ہو۔ تمہاری ماں کا دل پھٹ جائے گا، تمہارا باپ دنیا سے اٹھ جائے گا۔ میں تمہیں درد نہیں دینا چاہتا، مگر میرے وجود کو ازالہ چاہیے۔ عائشہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اگر میں مان جاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ بولا، پھر تمہیں امن ملے گا، تمہارے گھر والے سلامت رہیں گے، تمہیں عزت ملے گی، مگر تمہارا دل میری امانت ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، میں تم سے نفرت نہیں کرتا عائشہ، میں صرف اپنے عہد کو پورا کر رہا ہوں۔ عائشہ نے سسکتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی میری تقدیر کیوں اتنی بھاری ہے، مگر میں اپنی ماں کی خطا کا کفارہ دینے سے نہیں ڈرتی، بس ایک وعدہ کرو کہ میری ماں کو معاف کر دو۔ شامیر نے عائشہ سے کہا، اگر تم میری دلہن بن گئی تو نہ صرف تمہاری ماں بلکہ اس دنیا کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی، دل کے اندر ایک طوفان سا تھا۔ وہ بولی، میں کچھ وقت چاہتی ہوں۔ وہ بولا، تمہیں وقت دیا جاتا ہے، مگر یاد رکھو یہ محل وقت کو قید رکھتا ہے، یہاں دن اور رات کا فرق نہیں ہوتا۔ جب تم تیار ہو جاؤ گی میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ پیچھے ہٹا اور غائب ہو گیا۔ عائشہ اس عظیم محل میں اکیلی رہ گئی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا یقین بھی کہ اب اس کی زندگی انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ جنوں کی دنیا میں لکھی جا چکی ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ وقت کے ہاتھوں خود کو سونپ دے گی۔ رات کی خاموشی میں عائشہ نے آنکھ کھولی تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی نرم سا نور ہر سمت سے جھلک رہا ہو۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، وہی محل جس میں وہ نہ جانے کب سے قید تھی اب کسی دعا یا روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ حیران تھی، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی اور سکون بھی۔ اسے لگا جیسے کوئی تبدیلی ہونے والی ہے۔ اچانک سامنے سے شامیر نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح پراسرار مگر آج نرم اور پرسکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور بولا، عائشہ، تم نے انصاف مکمل کر دیا۔ تمہارے صبر، تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہاری معصومیت نے وہ زخم بھر دیے جو برسوں سے کسی کی روح پر لگے تھے۔ تم اب آزاد ہو عائشہ۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، آزاد مطلب کیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، تم اپنی دنیا میں جا سکتی ہو، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، مگر تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ میں بھی اب آزاد ہوں۔ وہ مزید قریب آیا اور بولا، میں دراصل اسی مظلوم عورت خدیجہ کا محافظ جن تھا جس پر تمہاری ماں نے ظلم کروایا تھا۔ میں اس دنیا میں اس لیے تھا کہ اس کا حق لوٹایا جا سکے۔ تمہارے ذریعے وہ حق واپس مل گیا۔ تمہاری معافی نے میرے وجود کو بھی سکون دیا۔ اب میں بھی اس قید سے نکل رہا ہوں۔ عائشہ کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے کہا، شامیر، تمہیں معلوم ہے میں تو خود بھی مظلوم ہوں۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں تو صرف اپنی ماں کی بیٹی تھی، میں کیوں اس مکافات میں آ گئی؟ شامیر نے نرمی سے کہا، یہی ازالہ تھا عائشہ، تم نے اس چکر کو ختم کیا ہے۔ تم نے معافی مانگی، تم نے رحم کیا اور وہ سب کچھ کیا جو تمہاری ماں نے نہیں کیا۔ تم نے بدلے کو دعا میں بدلا اور اسی سے نظام مکمل ہوا۔ اب تمہیں واپس جانا ہے۔ تمہاری دنیا میں تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو تمہیں مردہ سمجھ بیٹھے ہیں وہ تمہیں دیکھ کر یقین نہیں کر پائیں گے کہ تم زندہ ہو۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور بولا، جب تم جاگو گی سب ختم ہو چکا ہوگا۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، اور تم شامیر، تم کہاں جاؤ گے؟ وہ مسکرایا، میں مٹی میں جا رہا ہوں، وہاں جہاں سے آیا تھا، مگر میرا نور تمہارے ساتھ رہے گا۔ تمہارے دل کی روشنی میں تمہیں ہمیشہ ایک محافظ ملے گا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھایا مگر اس سے پہلے وہ اسے چھو پاتی محل لرزنے لگا، دیواروں سے چمک اٹھنے لگی، ہر طرف ایک گونج سی تھی جیسے کوئی مقدس ذکر پڑھا جا رہا ہو۔ پھر محل آہستہ آہستہ مٹی میں بدلنے لگا، ستون ریت بن گئے، ہوا میں خوشبو گھل گئی اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ زمین نیچے کھسک رہی ہے اور وہ نیند میں ڈوبتی جا رہی ہے۔
جب اس نے دوبارہ آنکھ کھولی تو اپنے بستر پر تھی، وہی کمرہ، وہی چھت، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی نے ساری تکلیف دھو ڈالی ہو۔ وہ اٹھی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر اس کے ہاتھ پر ہلکی سی نیلی روشنی کی چمک تھی، جیسے کسی نے دعا کے نشان کے طور پر اسے چھوڑ دیا ہو۔ اس نے آہستہ سے سر جھکایا اور رونے لگی۔ یا اللہ، یہ سب کیا تھا؟ خواب تھا یا حقیقت؟ جواب کہیں سے نہیں آیا، بس باہر اذان کی آواز گونج اٹھی۔ وہ وضو کے لیے اٹھی اور پہلی بار تہجد کے وقت اپنے رب کے سامنے جھک گئی۔ اس دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ دنوں تک کسی کو کچھ نہیں بتا سکی۔ لوگ حیران تھے کہ دلہن جو نکاح کے وقت غائب ہو گئی تھی اچانک واپس کیسے آ گئی، مگر زری بیگم کے چہرے پر اس دن کے بعد کبھی غرور نہیں آیا۔ وہ بھی بدل چکی تھی۔ جب انہیں خدیجہ کی قبر پر معافی ملی تھی، ان کے اندر نرمی آ گئی تھی۔ ماں بیٹی دونوں اب دن رات عبادت میں مصروف رہتی۔ زری کہتی تھی، عائشہ، میں نے گناہ کیا تھا اور اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں توبہ کر سکوں۔ میری بیٹی، تمہیں اللہ نے کس مقصد کے لیے چنا؟ تم نے وہ کر دکھایا جو میں نے نہیں کیا۔ تم نے بدلہ نہیں لیا، دعا لی ہے۔ عائشہ روتی تھی، کہتی، امی، میں نے صرف وہ کیا جو دل نے کہا۔ وہ جن بھی کوئی برا نہیں تھا، وہ تو کسی کا محافظ تھا۔ زری کہتی، ہاں بیٹی، وہ محافظ ہی تھا۔ اللہ کے نظام میں سب کسی نہ کسی کو سدھارنے بھیجے جاتے ہیں۔ تمہارے حصے میں صبر آیا تھا تو تم نے اسے برداشت کر کے نعمت میں بدل دیا۔ کچھ سال گزر گئے، زری اس دنیا سے چلی گئی۔ عائشہ اکیلی تھی۔ رشتے دار بار بار کہتے تھے، تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ تم تو اتنی اچھی ہو، پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو۔ مگر ہر بار کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی، یا تو رشتہ رک جاتا یا سامنے والے لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے۔ وہ کہتی، اللہ کی مرضی میں کوئی مصلحت ہوگی۔ میں اپنی زندگی رب کے حوالے کر چکی ہوں، اور پھر واقعی اس نے اپنی دنیا سے دل اٹھا لیا تھا۔ دن رات قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یتیموں کے کام آنا، بیواؤں کی مدد کرنا اس کا معمول بن گیا۔ وہ صبح کے وقت قرآن کھولتی اور جب کسی آیت میں رحمت یا بخشش کے الفاظ آتے تو اس کا دل بھر آتا۔ یا اللہ، میں نے جن آزمائشوں میں صبر کیا انہیں قبول کر لے۔ وہ تہجد گزار بن چکی تھی۔ رات کے آخری پہر آنسوں سے سجدہ تر کرتی۔ لوگ کہتے، وہ تو اب کسی اور دنیا میں رہتی ہے، مگر وہ مسکرا کر کہتی، میں وہی دنیا دیکھ رہی ہوں جس کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے۔ کبھی کبھی خواب میں اسے شامیر نظر آتا۔ وہ کچھ نہیں کہتا، بس دور کھڑا مسکراتا رہتا۔ وہ جا کر کہتی، شاید یہ میرے محافظ کی دعا ہے جو آج بھی میرے ساتھ ہے۔ سال گزرتے گئے، عائشہ کے چہرے پر عجب نور آ گیا تھا۔ ہر کوئی کہتا یہ عورت اب عام انسان نہیں لگتی۔ اس کے گھر کے دروازے پر ہمیشہ خوشبو آتی ہے، جیسے کسی نے وہاں دعا چھوڑی ہو۔ لوگ اپنے دکھ اس کے پاس لے کر آتے اور کہنے لگتے، آپ کے کہنے سے سکون آتا ہے۔ وہ کہتی، سکون دعا میں ہے اور صبر میں ہے۔ کوئی اس پر یقین نہ کرے، مگر اس کی باتوں میں تاثیر ہوتی۔ ایک دن ایک عورت روتی ہوئی آئی، بولی، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ عائشہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، تمہیں بدلہ نہیں، دعا مانگنی ہے۔ میں جانتی ہوں ظلم سہنا کتنا مشکل ہے، مگر معاف کرنے والے کے دل میں اللہ اپنی رحمت اتارتا ہے۔ وہ عورت حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیسے یقین ہے کہ معاف کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ عائشہ نے آہستہ کہا، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مکافات کو پلٹتے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ دعا بدلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ عورت اس کے قدموں میں گر کر روتی رہی اور کہتی رہی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نیک عورت ہو۔ وقت گزرتا رہا۔ عائشہ نے شادی نہیں کی، مگر کبھی پچھتاوا نہیں کیا۔ وہ کہتی، میرا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی میرا رفیق ہے۔ اس کا چہرہ ہمیشہ روشن رہتا، جیسے اس کے آس پاس کوئی غیر مرئی حفاظت ہو۔ ہر جمعے کو وہ خدیجہ کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھتی۔ وہاں ہوا ہمیشہ خوشبو سے بھری رہتی۔ کبھی کبھی اس سے محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ دور سے دعا کر رہا ہو۔ شاید وہ شامیر تھا، شاید وہ نور جو اس کے دل میں چھپ گیا تھا۔ ایک رات جب وہ تہجد میں تھی، اس نے دل میں ایک بات محسوس کی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، عائشہ، تم نے مکافات مکمل کر دی، اب تمہارا سفر بھی ختم ہوا۔ وہ مسکرا دی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور سجدے میں گر گئی۔ اس کے بعد وہ نیند میں چلی گئی، اور لوگ کہتے ہیں اس چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کوئی اپنے رب سے جا ملا ہو۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو اس کے کمرے میں وہی نیلا نشان اب بھی چمک رہا تھا، جیسے کوئی یاد دلا رہا ہو
اس انصاف کبھی مٹتا نہیں، صرف مکمل ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر انسان گرتا ہے، بھٹکتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اور اکثر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے در سے واپسی کا راستہ کبھی نہیں بند ہوتا۔ جو دل سچے در سے جھک جائیں، جو زبان سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے، جو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا دے، وہی اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ توبہ صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی تبدیلی ہے۔ زری بیگم نے جب غرور کے نشے میں کسی کا گھرانہ اجاڑا تو وہ یہ بھول گئی تھی کہ دنیا ایک آئینہ ہے، جو کچھ ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہی پلٹ کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے خدیجہ کی قبر پر جا کر رو رو کر معافی مانگی، تب کائنات نے ان کے حق میں گواہی دی کہ توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور جب عائشہ نے صبر کیا، دعا کی اور ظلم کے جواب میں رحم کیا، تو اس نے اپنی نسل سے بد دعا کا سایہ ہٹا دیا۔ یہی سچ ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے اترا ہے۔ نماز صرف فرض نہیں بلکہ روح کی پناہ ہے، اور دین اسلام صرف قانون نہیں بلکہ محبت، معافی اور روشنی کا نام ہے۔ جو اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ ہار نہیں بلکہ جیت جاتا ہے، کیونکہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو توبہ سے مٹا دیتا ہے۔ انسان اگر اپنی دنیا کو درست کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ نہیں، خود کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو پاک رکھنا ہوگا، اپنے رب سے جڑنا ہوگا، کیونکہ زندگی کی اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم برائی کے بعد بھلائی کی طرف لوٹ آئیں، گناہ کے بعد ندامت محسوس کریں اور ہر اندھیرے کے بعد اللہ کے نور کی تلاش کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر عائشہ چلی، جس نے بدلے کو دعا میں بدلا اور ظلم کو عبادت میں بدل دیا۔ یوں ثابت ہوا کہ جو انسان اپنے گناہ کا مداوع توبہ، قرآن، نماز اور اپنے سچے دین کے ذریعے کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔